خانقاہی نظام میں جو لوگ آپ حضرات پریشان آئے ہیں، 80% لوگ تو روٹی کا مسئلہ لے کر آئے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں نے ساری رات بیان کیا، ساری رات اعمال بتائے، تو مسئلہ زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں کا حل ہوگا؟ 20% کا۔ تو 80 نے کیا کہنا ہے؟ ہمیں تو کوئی بتایا ہی نہیں، ہم نے اتنا کرایہ لگا کے آئے، میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں۔ تو اللہ والو جو حضرات مالی تنگ دستی کا شکار ہیں یا مالی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، سرے سے کوئی کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، ایک وہ حضرات جن کی کوئی نوکری، کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ہے لیکن پوری نہیں پڑتی، یعنی گزارا نہیں ہوتا۔ اس طرح من جملہ مال سے ملے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے لیے پھر وہ حضرات جو سوشل میڈیا دیکھ کے ہوس سے پاگل ہوئے ہیں، لوگوں کے مجھے برملا میسیجز آتے ہیں، حضرت صاحب دعا کریں اللہ مجھے ارب پتی کر دے، یعنی اب وہ لاکھ پتی کروڑ پتی تو کہتے بھی نہیں، اور دعا کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں کہ جو ان کے اندر ہے وہی ان کی زبان پہ ہے۔ یہ ان کی اچھائی ہے کہ وہ مال کی ہوس میں اتنے پاگل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ارب پتی ہو جائیں۔ کیوں؟ مسلمان نے مال کو اپنی کامیابی کی دلیل سمجھ لیا ہے۔ اللہ والو اگر مال ہی کامیابی کی دلیل ہے تو آج پریشان ہو کے یہاں کیوں آگے بیٹھے ہو؟ جاؤ جا کے ڈاکٹروں سے علاج کرو جا کے۔ اگر مال سے سب کچھ بنتا ہے تو جاؤ پہ ڈاکٹروں کے پاس، ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہیں، مال تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو خود تمہارے مال سے یہ خانقاہ چلاتے ہیں، لنگر چلتا ہے، بجلی کے بلز ہیں اور جو اخراجات ہیں، ہم تو خود تمہارے مال سے چلاتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آگے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کام اعمال سے بنتے ہیں، مال سے نہیں بنتے۔ جب اعمال ہوں گے اللہ مال بھی دے دے گا۔ تو اس طرح کوئی یہ چاہتا ہو کہ میں امیر کبیر ہو جاؤں، مالا مال ہو جاؤں، اللہ مجھے جو ہے نا فراخی عطا فرمائے، کشادہ رزق عطا فرمائے، برکت والا رزق عطا فرمائے، میں مٹی کو ہاتھ ڈالوں وہ سونا ہو جاؤں۔ کیا کروں؟ میں مٹی کو ہاتھ ڈالوں تو سونا ہو جائے، یعنی کوئی بھی تجارت کروں اسے مجھے نفع ہو، پروفٹ ہو۔ اللہ والو دو اللہ کے نام بتا رہا ہوں، یا نافع یا قادر۔ اے نفع دینے والے، اے فائدہ پہنچانے والے، یا قادر، اے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، جو ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو قادر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رب العزت کے دو صفاتی نام جوڑ کے بتا رہا ہوں، یا نافع یا قادر، یا نافع یا قادر۔ اب پڑھنے کیسے ہیں؟ ایک بات انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک ہے، اب یہ مسئلہ میرا آپ کا ہے، ابو بکر کس کا ہے؟ آپ لوگوں کا اور میرا، یعنی مرد حضرات کا ہے۔ یہ وظیفہ کون پڑھیں گی؟ عورتیں۔ مطلب سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں نا کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ اور میں اپنے دکھ کا اظہار کیسے کروں؟ اور کیا مجھے بتاؤ کون سے الفاظ ہیں میرے پاس؟ اب میں یہی کہوں گا کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، یعنی مسئلہ مردوں کا ہے۔ وظیفہ کون کرے گی؟ بیبے۔ وظیفہ کون کرے گی؟ چھوٹی بیبے یعنی بیوی۔ وظیفہ کون کرے گی؟ بہن، یعنی بے کے گردی گھومنا ہے، عورت نے کرنا۔ بھائی جو مرد کو تکلیف ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے،
جب وہ اس تکلیف سے خود وظیفہ کرے گا، جو وہ نفع ہوگا وہ عورت سے نہیں ہوگا. یعنی میں آپ کے لیے وظیفے کروں تو اس کا کیا نفع ہوگا نہ ہونے کے برابر، لیکن جو میں بتا رہا ہوں آپ کریں گے اس کا نفع بہت زیادہ ہوگا. ایک تو یہ اللہ والوں اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے، اور خود بھی سمجھو کہ جو میں بول رہا ہوں یہ خود کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ خود کرنا. میں نے 32 سال اس راہ میں لگائے ہیں، چلا کشیاں کی ہیں، ریاستیں کی ہیں، مجاہدے کی ہیں، اور 13 سال سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو کیا یہ میری بیبے نے کی تھے یا میری گھر والی نے کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، آپ کی امی حضور نے کی ہیں؟ بھائی ان کی دعائیں ہوتی ہیں، کرنا ہم نے خود ہی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو ہم یہ میں جب بتاؤں گا تو اس میں 99% عورتیں ہوں گی کرنے والی، سننے والے مرد ہیں سامنے جو بیٹھے ہوئے مسئلہ لے کے آنے. تو اس کو جو کرنا کیسے ہے یہ ذرا توجہ کر سن لیجیے. اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا نافع یا قادر. اب کیونکہ یہ وظیفہ میں جتنا مرضی وہ دکھ کا اظہار کر لیا ہے، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کتھے جانا تے منجی کتھے ڈاما، مجھے یہ بھی یقین ہے تو ڈان دی جگہ ملنی کوئی نہیں. یعنی میں منجی چوک کے ہی پھر دے رہنا ہے، جگہ نہیں ملنی. کیوں؟ میں جتنا بھی بولوں گا یہ وظیفہ عورتوں نہیں کرنا ہے. برکتی نوٹ بتایا ہے 99% عورتیں کر رہی ہیں، 99% عورتیں. اس لیے یہ بات مجھے کھول کے بتانا پڑ رہی ہے، حالانکہ میں مختصر سی بات تھی کہ یہ وظیفہ جب عورتوں نے کرنا ہے نہ چاہتے ہوئے، یعنی میری چاہت نہیں ہے، میری چاہت ہے مرد کریں، لیکن کیونکہ عورتوں نے کرنا ہے، تو جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو اس کے دوران ناپاکی نہیں آنی چاہیے. جس طرح برکتی نوٹ کے اندر ناپاکی نہیں آنی چاہیے. وہ لوگ وہ میں وہاں بتاتے بھول گیا، اس دن میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہی، لوگوں نے ہمارا سر کھایا ہوا ہے، وہ جی میری ناپاکی آ گئی، میری ناپاکی آ گئی. تو میں کہتا ہوں میں نے وظیفہ آپ کو بتایا کب تھا؟ میں نے بتایا کب تھا؟ تو اب مجھے کیونکہ تجربہ ہو گیا ہے کہ تم لوگوں نے نہیں کرنا کس نے ہے؟ چھوٹی بیبے نے، بیوی نہیں کرنا ہے، یا اماں نے کرنا ہے، یا بہن بڑی کرے گی. تو اللہ والو جب ماؤں بہنوں سے کروانا ہے تو ماؤں بہنوں کے لیے یا مائیں بہنیں خوشی سے خود کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے میری ریکویسٹ یہ التجا یہ ہے کہ یہ اس وقت وظیفہ کرنا ہے جس دن وہ ناپاکی سے نکلیں. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی آج انہوں نے غسل جنابت کر لیا، پاک ہو گئی، تو اگلے جو 21 دن ہیں وہ پاک ہوں گے. تو 21 دن میں اس عمل میں چھٹی نہیں آنی چاہیے. اگر آپ کو چھٹی آ گئی یا آپ بھول گئے یا آپ نے سستی کر کے چھوڑ دیا یا کوئی وجہ بھی بن گئی تو دوبارہ سے پھر کرنا پڑے گا. 21 دن کا یہ عمل ہے، 2100 بار پڑھنا ہے، یا نافع یا قادر، یا نافع یا قادر. پھر بات گھوم کے وہیں آئے گی. یہ اللہ والو وظیفہ نفع اس وقت مرد کو دے گا جب مرد خود کرے گا تو اس کی زبان میں تاثیر آئے گی. اب یہ وظیفہ میری والدہ نے کیا، میری بہن نے کیا، میری بیوی نے کیا، تو تاثیر کس میں آئے گی؟ اس کی زبان میں آئے گی. تو میں دکان پہ بیٹھ کے کیا کروں گا؟ لیکن مسلمان ہے ماشاءاللہ، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو وظیفہ اس لیے میں بار بار زور دے رہا ہوں آپ خود کرو. 21 دن نان سٹاپ، بغیر بریک کے، بغیر ناگے کے 2100 بار پڑھنا ہے، یا نافع یا قادر. کتنے دن؟ 21. ایک وقت مقرر کر لیں، صبح کا، رات کا، جو آپ کو آسانی یہ آپ کے اوپر ہے. 21 دن کے بعد آپ نے خیرات کر دینی جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق. اس کے بعد آپ نے یہی یا نافع
یا قادر 121 بار ساری زندگی پڑھنا ہے، ساری زندگی پڑھنا۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، صبح پڑھو، رات کو پڑھو، لیٹ کے پڑھو، چلتے پڑھو، وضو کے ساتھ پڑھو، بغیر وضو کے ساتھ پڑھو، پاکی ناپاکی میں پڑھو، ہر طرح سے آزاد ہو۔ صرف پی کاٹنی ہے پہلے 21 دن۔ جب آپ عامل بن گئے، اللہ بولو جس چیز کے اوپر پڑھ کے 121 بار پھونک دو گے، اللہ نفع بھی دے گا اور اللہ قدرت والا، اللہ تجھے قدرت بھی عطا فرمائے گا۔ دکان پہ بیٹھ کے پڑھتے رہو گے، کھلا ورد کرتے رہو گے، دکان گاہکوں کو کپڑا دکھاتے رہو گے، جوتے دکھاتے رہو گے، کریانہ ہے وہ کرتے رہو گے، کوئی ملازمت ہے وہاں بیٹھ کے لکھ بھی رہے ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو۔ اللہ والو یہ وہ میرے رب کے نام ہیں، آنکھیں بند کر کے بھی مال خرید کے لے آؤ گے، بندہ تجھے دے گا بھی 2 نمبر، جب گھر لے کے پہنچے گا تو 1 نمبر ہوگا۔ اللہ تیرے سے دھوکہ نہیں ہونے دے گا، اللہ نقصان کے اندر بھی نفع ڈال کے دکھائے گا۔ اب بس احساس ہوا، اب چہرے کھلے ہیں کہ حضرت صاحب نے چڑ گیا تو چنگا ہے، لیکن منجی ڈان دی جگہ ہوں تو دینی پہنی میں۔ سمجھ آئی بات کہ اگر مینو منجی ڈان دو گے، میں بیٹھوں گا تو کچھ بولوں گا، کچھ بتاؤں گا آپ کو نا۔ اگر مجھے پریشان کرو گے تو میں پریشانی میں تمہیں کیا بتاؤں گا؟ تو اللہ بولو یہ عمل خود کرو، یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کا عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کی زبان میں جب تاثیر نہیں ہے تو دکان بھی آپ کیسے لوگوں کو ڈیل کرو گے؟ پھر دکان بھی آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے تو ماں پڑھتی رہے گی، گھر کو بیچارے گھر کے کام کرے گی، یہ تو آپ وہ وظیفے پڑھے گی ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو مالی تندرستی کا سوال لے کر آئے، 21 دن یہ عمل کرو، 1 گھنٹے کا عمل ہے، کاروبار کے لیے 1 گھنٹہ دو، اور اس کے بعد کیا ہے 121 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ پھر دکان پہ کھلا پڑھتے رہو، گاہک آ رہا ہے نہیں آ رہا، فارغ بیٹھے ہو، سودا بیچ رہے ہو، کوئی کام کر رہے ہو، بس تیری زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر۔ کوئی سودا سامنے پڑا، دکان پہ پڑا، دکان بھری ہوئی ہے، یا نافع ہو یا قادر ہو، پھونک مار دو۔ اس طرح دکان بھی آپ صبح گئے ہیں تو شٹر کو ہاتھ لگاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو، دکان کھولو، اللہ کا نام لیتے ہوئے یا نافع ہو یا قادر ہو دکان کھولو گے، شام تک اللہ تجھے خسارہ نہیں ہونے دے گا۔ جو سودا بیچو گے اس میں بھی نفع، اور جو سودا نئی آئٹمز خریدو گے اس میں بھی نفع۔ ایسے کوئی ملازم ہے اپنے دفتر کو جا رہا ہے تو یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو، اللہ دفتر میں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ ایسے کوئی ذمہ دار ہے اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو، کھیتوں کو پانی لگایا ہے، جس رخ پانی جا رہا ہے اس رخ پہ بیٹھ کے، ٹیوب ویل والی جگہ پہ بیٹھ کے یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو۔ اللہ والو یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اگر 1 ایکڑ 3 گھنٹوں میں بھر رہا ہے تو بیٹھ کے یہ اللہ کا ذکر کر، اللہ 1.5 گھنٹے میں بھر کے دکھا دے گا۔ تیری پانی کی بچت بھی ہوگی، بجلی کی بچت بھی ہوگی، اور اللہ پیداوار کو بھی بڑھائے گا، اللہ پھل بھی لگائے گا، اللہ وہ نعمت اناج کی جو وہ بھی دے گا۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، ہر طبقہ جو جس کا کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، چاہے کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی سیاست دان ہے، ہر بندے کے لیے عمل ہے۔ کیوں؟ ہر بندہ نفع چاہتا ہے۔ یا نافع ہو یا قادر ہو، پہلے 2100 مرتبہ روزانہ 21 دن، اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھ کے عامل بن جائیں گے، پھر خیرات کر دیں گے، جب خیرات ہو جائے گی آپ کے ہاتھ میں عمل آ جائے گا، 121 بار ساری زندگی پڑھتے رہیں گے۔ کوئی نیا کام کرنا ہے، جائیداد خریدنی ہے، رشتہ کرنا ہے، سودا کرنا ہے، یہی پڑھتے ہوئے جانا ہے، اللہ کبھی بھی خسارہ نہیں ہونے دے گا۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔